خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ایک ہی روز میں چوتھا اجلاس ہو رہا ہے۔ صحافیوں نے ڈیڈ لاک سے متعلق پوچھا، فضل الرحمان نے مشورہ دیا، دیکھتے جائیں مولانا کے در پر دن بھر حکومت اور اپوزیشن کی آنیاں جانیاں جاری رہیں۔ حکومت نے دعویٰ کیا نمبر گیم پورا ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کے سامنے مولانا صاحب آپ نے کہا خوشخبری ہوگی، کیا خوشخبری ہوگی؟ کیا آئینی ترمیم آج پیش ہو پائے گی؟ گتھی تاحال نہ سلجھ سکی، مولانا ہاں کریں گے یا نہ؟ سب کو جواب کا انتظار ہے۔ سربراہ جے یو آئی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ایک ہی روز میں چوتھا اجلاس ہو رہا ہے۔ صحافیوں نے ڈیڈ لاک سے متعلق پوچھا، فضل الرحمان نے مشورہ دیا، دیکھتے جائیں مولانا کے در پر دن بھر حکومت اور اپوزیشن کی آنیاں جانیاں جاری رہیں۔ حکومت نے دعویٰ کیا نمبر گیم پورا ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود ہماری نمائندہ اقصیٰ خورشید۔ اقصیٰ، مسلسل آپ اپڈیٹ کر رہی ہیں، بتائیے گا کوئی خبر نکل کے آئی ہے خصوصی کمیٹی اجلاس سے متعلق؟ بالکل جی، خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اب سے کچھ پہلے پی ٹی آئی کے افسر کہتے سے ملاقات کی۔ مولانا طاہر الرحمان کے چیمبر میں ان کی ملاقات رہی اور یقیناً خاصی اہمیت شامل تھی، اہم ملاقات تھی، کیونکہ اس کے بعد ہی اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ مولانا باقاعدہ طور پر فیصلے کا اعلان کریں گے اور اب اس وقت جو ہے جو صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کمیٹی روم میں جو پہنچ چکے ہیں، خصوصی کمیٹی میں اجلاس کی شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور وہاں جاتے ہوئے مولانا سے جب صحافی نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافی نے جب سوال کیا کہ آئینی ترمیم کو مسئلہ کو نہیں دیا جائے گا، کیا حکومت کو آپ پر اعتبار نہیں ہے، تو اس پر مولانا نے جواب دیا کہ یہ حکومت سے پوچھیں۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہے اور یہ کہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے چیمبر سے کمیٹی روم نمبر چلے گئے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، اور جاتے جاتے مولانا صحافی کے سوال پر یہ بھی کہا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے اور اس پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے مولانا کی پہنچ چکے ہیں اور اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس پر جاری ہے اور باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اچھا اکثر یہ بتائیے گا کہ کس کے چیمبر میں مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے؟ یہ مولانا طاہر الرحمان کے چیمبر میں مولانا کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اسد کے ساتھ، اور اس کے بعد مولانا جو ہے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا سینٹ کے اجلاس کو لے کر، 10 بج چکے ہیں، کیا کوئی خبر آئی ہے اس کو لے کر کہ ایک بار پھر اس اجلاس تاخیر کا شکار ہے؟ کوئی نیا ٹائم دیا گیا؟ نہیں، اب تک تو 10:03 اوپر ہو چکے ہیں، نہ ہی کوئی سینٹ کا اجلاس ہے وہ شروع ہوا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی ہے کہ جو سینٹ کے اجلاس میں کوئی تاخیر ہو، نہ نیا وقت بھی اب تک نہیں آیا اور نہ ہی قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کوئی وقت جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ نوٹیفکیشن اس کا جاری کیا گیا ہے۔ البتہ جو خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس پر جاری ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان سے جو سوال ہوا تو آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ دیر میں مولانا اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، تو مولانا فضل الرحمان کس طرح سے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے؟ کیا میڈیا سے گفتگو کی جائے گی؟ کوئی اس بارے میں کچھ معلومات ملی ہے؟ نہیں، میڈیا سے گفتگو کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ مولانا جو کمیٹی میں پہنچ چکے ہیں وہ کمیٹی اراکین کے سامنے، کیونکہ مولانا کا ہی انتظار تھا، وہ تمام جو تحفظات ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ اگر مجھ سے قبل جو مولانا غفور نے کہا کہ اب یہ جلد بازی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یقیناً جو مولانا کی جو جماعت کے ہیں تو جماعت جو بھی موقع اس سے آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ واضح ہو جائے گا کہ جو مولانا کا جو فیصلہ تھا اس بارے میں تھا کہ آئینی ترمیم کی جو بل ہے اس کے فیصلے کے بعد جو اگر ان کا اسٹیٹ ملتی ہے 2/3 میجورٹی، تو اس کے بعد یقیناً یہ واضح ہو جائے گا کہ مولانا کا جو ہے جو اس بارے میں جو کس طرح جو ہے ان کا پردہ باری ہے، اور یقیناً جو مولانا کی جو سیٹس ہیں، جو قومی اسمبلی کی 8 سیٹس اور سینٹ کی جو 5 نشستیں ہیں وہ یقیناً اہمیت کی حامل ہیں اور سبھی کو اسی کا انتظار ہے کہ جو ہے کس سائڈ سے جو ہے اپنا جو فیور کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اکثر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہیں۔ طارق چودھری، بتائیے گا آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہی آپ موجود ہیں؟ اطلاع دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسد قیصر سے۔ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت ایک ہجوم ہے کمیٹی روم نمبر 5 کے باہر میڈیا کے پرسنز کا، جو اس بات کے انتظار میں ہے کہ اب فائنلی کیا خبر آتی ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ بھی اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہم جو شخصیات ہیں فضل الرحمان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ باقی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، سب موجود ہیں اور فائنل مشورہ ہو رہا ہے اور اس فائنل مشورے کے بعد پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر تک کہ کیا آج اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ آئینی ترمیم کا بل پیش ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر بل پیش ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے
کہ کیا وہ پاس ہونے کی نوبت آتی ہے یا نہیں. ابھی اگلے چند منٹوں میں ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. اس وقت تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اس کمیٹی روم نمبر 5 میں اکٹھی ہو چکی ہے، جس میں پی ٹی اے بھی شامل ہے، جس میں جے یو آئی شامل ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی اے پی ہے، اور اس کے علاوہ جو پی این پی ہے اور تمام چھوٹی بڑی جماعتیں، ایم کیو ایم بھی شامل ہے. اس میں تمام جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے، نیشنل لیڈرشپ موجود ہے، اور حتمی فیصلہ جو ہے اسی حوالے سے ہوگا کہ کیا آج کے اجلاس میں یہ بل آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو طارق چودھری، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آج کے اجلاس میں بل آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن کیا یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آج یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا؟ جی، میں نے یہ کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو ظاہر ہے کنوین ہے نا، جی، اور اسپیکر سیکرٹری بھی بیٹھا ہوا ہے. جی، تو اگر اجلاس نہ ہونا ہوا تو پھر ایک دفعہ اجلاس کو فارملی شروع کر کے اور چند منٹ کے اندر اندر فاضل ضابط کے مطابق اس کو اگلے دن کے لیے فروغ کر دیا جائے گا یا پوسٹ پون کر دیا جائے گا. لیکن اجلاس کا بنیادی مقصد تو ترامیم تھا نا. اگر ترامیم اجلاس میں نہیں آتی ہے اور اجلاس کا بل جاری رہتا ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کل کے لیے یا پھر کسی اور دن کے لیے، تو پھر تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کیا اگلے چند منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا اجلاس ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور اگر ہونا ہے تو اس میں پھر کیا یہ اہم ترامیم جو ہے آئینی مجوزہ ترامیم یہ آنی ہے یا نہیں آنی. اچھا، اسی طرح طارق چودھری، جس طرح ہم بات کر رہے تھے تقریباً 9:30 پونے 10 بجے کا وقت تھا، اس وقت بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا سینٹ کے اجلاس سے متعلق کہ 10 بجے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اب 10 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، وہ اجلاس بھی نہیں ہو سکا. جس بارہ میں ہو رہا ہے طارق چودھری، میں نے کہا کہ جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے تقریباً 9:30 پونے 10 بجے کے قریب آپ سے پوچھا گیا تھا سینٹ کے 10 بجے اجلاس سے متعلق، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ 10 بجے لگتا نہیں ہے کہ اجلاس ہوگا. اب 10 سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے، وہ اجلاس بھی نہیں ہوا، تو اس سے متعلق بھی کچھ معلومات ملی ہے؟ نہیں، سینٹ کا اجلاس اس وقت شروع ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کیا کہ سینٹ کے تمام جو پارلیمنٹ لیڈرز ہیں ہر جماعت کے، وہ نمائندے بھی اس اجلاس میں اس کمیٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس مل گئی ہے. 13 ارکان کا وہ ایڈ کیا گیا ہے. جب زیادہ تر سینیٹر اور پارلیمنٹ لیڈر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہے اس کمیٹی روم نمبر 5 میں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ سینٹ کا اجلاس شروع ہو پائے گا. سینٹ کے اجلاس کا فیصلہ بھی کسی کمیٹی کے اجلاس سے نکلے گا کہ کیا آج اس کو فروغ کرنا ہے یا اس کو آگے چلانا ہے. جی. اچھا، مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں شرکت سے پہلے کیا کسی سے کوئی ملاقات بھی کی ہے؟ چونکہ اکثر سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اندر کوئی، میرے خیال سے اسد قیصر سے انہوں نے بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے. جی، فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کے جو بھائی سینیٹر عطار الرحمان ہیں جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں جے یو آئی کے، ان کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے گئے تھے، اور ان کے کمرے میں کچھ دیر توقف کرنے کے بعد پھر وہ سیدھا آئے ہیں اس کمیٹی روم نمبر 5 میں. اس دوران اگر کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی جلدی میں اور چند منٹوں میں ان کی کوئی اہم ملاقات ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا طارق چودھری، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ جتنی بڑی تعداد میں ارکان سینٹ موجود ہیں اور ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں اور نیشنل لیڈرشپ موجود ہے، ہر جماعت کے پارلیمنٹ لیڈر موجود ہیں، تو اگر سب لوگ بھی اظہار خیال کریں گے، اپنا اپنا موقع بیان کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اجلاس بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا. اب وہ وقت 1 گھنٹہ لگے گا یا آدھا گھنٹہ لگے گا، اس کے بارے میں ایک محض کیا کرائی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اجلاس کافی لمبا چلے گا. اچھا طارق چودھری، ساتھ یہ بھی واضح کر دیجیے گا، جس طرح بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی واضح کر دیں گے اور پتہ چل جائے گا عوام کو، تو کس طرح سے وہ واضح کریں گے کہ ان کا وزن کس طرف ہے، کس کی طرف وہ کس کا پلڑا بھاری کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی باہر میڈیا سے گفتگو کریں گے یا واضح کوئی اعلان کریں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے یہ کہا تو نہیں ہے کہ میڈیا سے گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جب میڈیا پرسن موجود ہیں کمیٹی روم کے باہر، تو مولانا صاحب نے بات نہیں کریں گے تو کوئی اور بات کر لے گا. 15-20 یعنی اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹری موجود ہیں، کمیٹی کے سربراہ بات کر سکتے ہیں، ساکھدار بات کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو کرے گا. اور جب کوئی بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ دفاع کس جانب ہے. کیا وہ آج ترمیم چاہتے ہیں یا ترمیم کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے ہی کچھ لوگ باہر آئیں گے تو ساری چیز جو ہے واضح ہو جائیں گی. اچھا، یہ جو طارق چودھری یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ عطا اللہ تارڑ نے جب میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قانونی ماہرین موجود ہیں، ایک ایک نقطے پر ان کی مشاورت جاری ہے، تو کیا مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے یا اب بھی جاری ہے؟ کوئی اس بارے میں معلومات ہے؟ دیکھیے، سینٹ کی یہ جو کمیٹی ہے اس میں جتنے بڑے بڑے وکلا موجود ہیں، یعنی پارلیمنٹرین ہیں، جن کا اکثر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ قانونی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ ہے، تو یقینی طور پر وہ اپنا اپنا موقف دے رہے ہوں گے. ان کے براد یہی تھی کہ ہر پارٹی جو ہے اپنے جو ان کے قانونی ایڈوائزر ہیں ان سے بات چیت کر رہی ہے، ایڈوائس لے رہی ہے. تو ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہو سکا اور کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ یہ مشاورتی عمل جاری ہے اور اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد بھی مشاورت ہی ہے، تو مشاورتی پروسیس جو ہے ابھی جاری ہے۔ اچھا طارق چودھری، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود ہیں، حکومتی اراکین میں سے کسی سے آف دا ریکارڈ آپ کی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے کچھ بات ایسی بتائی ہو جیسے اعظم نذیر تارڑ ہوں یا اور کوئی اہم رہنما جن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کچھ انہوں نے بات کی ہو؟ لیکن جو آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے وہ تو پھر آف دی ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن جو حکومتی ارکان ہیں وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، تو میری یہ ٹوٹلی پرسنل آبزرویشن ہے، یہ آج بھی اس کی خبر نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومتی ارکان بھی، حکومتی ماہرین بھی، حکومتی رہنما بھی اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ جو امینڈمنٹ ہے آج کی بجائے کل تک چلی جائے یا آگے چلی جائے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے، اور حکومتی رہنما بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر فضل الرحمان صاحب نے یا کسی اور فرد نے یا کسی اور لیڈر نے اس سے اپنی آبزرویشن دی یا انہوں نے وقت مانگا تو شاید وقت دینا پڑے گا، کیونکہ سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ کسی ڈیڈ لائن کے مطابق بعض بات نہیں ہو پاتی۔ اگر مشاورت کرنی مقصود ہو اور مشاورت مزید درکار ہو تو پھر مشاورت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے جو ریمارکس سے گزرتے ہوئے آف دی ریکارڈ میں لوگ دیتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ حکومتی جو رکان ہے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا بھی آ سکتا ہے، آپشن ایسی بھی آ سکتی ہے جس سے ان کو یہ ڈیلے کرنا پڑے، لیکن اتنی بات ابھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گی۔ اچھا طارق چودھری، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی پارلیمنٹ پہنچے تھے، ان سے کوئی گفتگو ہوئی ہو؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں اس وقت تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کا ان کا جو سیکورٹی اسٹاف ہے اور عملہ ہے، ان کی میڈیا ٹیم ہے، تو یہاں پر موجود ہے، اور جب تک حتمی طور پر کال آف نہیں کیا جائے گا آج کے اجلاس کو یا اس کی بریفنگ کو، تو تب تک وہ یہاں پر موجود رہے، لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ آئے تھے لاہور تک پہنچے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد وہ بھی اب کم از کم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رہائشگاہ پر ہوں یا لاجز میں موجود ہوں یا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر اجلاس ہوا اور ووٹنگ ہوئی، ترمیم پیش ہونی ہوئی، پھر لازمی نواز شریف صاحب بھی تشریف لائیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی۔ ٹھیک ہے طارق چودھری، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ سے مزید بات بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ 7 بجے اجلاس کا وقت دیا گیا سینٹ کا، نہیں ہوا، 10 بجے، 10 بھی بج چکے، 10 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، اب بھی سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، مولانا فضل الرحمان جو کہ گیم چینجر بنے ہوئے ہیں کافی خوشگوار موڈ میں نظر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوشخبری دوں گا، تو بتائیں نا ذرا آپ، مطلب اندر کی کوئی خبر آئی ہے کیا؟ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں، وہ گیم چینجر بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ گیم چینجر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ساری گیم اب ان کے ووٹوں کے اراؤنڈ کھڑی ہے۔ 2024 8 فروری کے الیکشن میں مولانا صاحب ایک طرح سے سوچا گیا تھا کہ شاید اب وہ ان کا وہ جو اثر ہے وہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں وہ اتنا